امام الانبیاء ہے، سرتاج الانبیاء ہے، نبی الانبیاء ہے، خاتم الرسل ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ نے جو جماعت پیدا کی، اس جماعت میں سے ایک شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بڑے لوگوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، سب سے پہلے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، سب سے پہلے جو بیعت اختیار کرتے ہیں اور بغیر کسی دلیل و حجت کے یہ ماننے کے لیے تیار ہیں، جنہیں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملی، جنہیں سب سے زیادہ اللہ کے حبیب کا قرب ملا، جن کا سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں انتظار فرماتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبوت کی صحبت میں رہنے سے ان کے اندر خوبیاں پیدا ہو گئی، کمال پیدا ہو گئے، اور وہ خوبیاں اور کمال ان کا اظہار زندگی کے مختلف موقعوں پر نظر آتا ہے۔ جیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی حفصہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو جب عدت پوری ہو گئی، میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ انہوں نے کہا اچھا، میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت نکاح کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ میری بیٹی حفصہ، اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان کی بات بھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن ابو بکر کے رویے نے مجھے غصہ دلا دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، نہ ہاں نہ نہ، چلو عثمان نے نہ کر دی، کوئی جواب تو دے دیتے۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب یہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ ہے رضی اللہ عنہا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے ملے، فرمایا میری بات آپ کو کڑوی لگی ہوگی، ضرور چبھی ہوگی۔ کہا ہاں۔ بڑا دکھ ہوا کہ ابو بکر نے ہاں نہ میں جواب ہی نہیں دیا۔ فرمانے لگے اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ حفصہ کا تذکرہ کیا تھا، اس اعتبار سے چونکہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے حبیب یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں، اس وجہ سے کہ آپ میرے سے ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں؟
وَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ناراضگی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھنا یہ ضروری تھا، اس لیے میں نے راز افشا نہ ہو جائے، اللہ کے حبیب کی بات میرے ذریعے سے آپ تک نہ پہنچ جائے، مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اب دیکھیں کتنے یہ لوگ زیرک ہیں کہ ابو بکر کے سامنے وہ گفتگو آ گئی ہے، انہیں پتہ بھی ہے کہ میں اگر اس طرح کروں گا تو عمر ناراض ہو جائیں گے، ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھا۔ یہ ہے جماعت جس کے اندر یہ کمال اور خوبی پیدا ہو جائے۔ قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ جب یہ آیات نازل ہو گئی، تمہاری خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں، جو بھی برا عمل کر کے آئے گا اسے اس برے عمل کی سزا ملے گی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ کیف الصلاح بعد هذه الآیہ، اس آیت کے نزول کے بعد پھر کیا چیز باقی رہ گئی ہے، کیسے ہم اس بات کو پیش کریں گے، سمجھیں گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو تعلق ہے، آپ نے دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ خوف موجود ہے کہ ہر برے عمل پر اگر پکڑ ہوئی تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، پریشانی بن جائے گی۔ اللہ کے حبیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پریشانی کو سمجھ رہے ہیں، اور سمجھنے کے بعد آپ انہیں جواب دے رہے ہیں اس سوال کا، اور جواب کا انداز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفر اللہ لک، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے، یرحمک اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تیرے پر رحم کھائے۔ اللہ کے حبیب سوال کا جواب ابھی نہیں دیا، ابو بکر صدیق کو دعا دے رہے، یہ اظہار تعلق ہے، اظہار محبت ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، الست تمرض، کہ آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں یا نبی اللہ، ہم بیمار ہوتے ہیں۔ الست تنصب، کیا آپ پر پریشانیاں نہیں آتی؟ بلا یا نبی اللہ، کیوں نہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ الست تحزن، کیا آپ پر غم نہیں آتا، غمگین نہیں ہوتے؟ کہا کیوں نہیں ہوتے؟ پھر آپ نے فرمایا، الست تصیبک اللہ، اے ابو بکر کیا رنج اور تکلیفیں آپ اس میں مبتلا نہیں ہوتے؟ بلا یا نبی اللہ، ضرور ہوتے ہیں، ہم پر بیماریاں آتی ہیں، ہم پر غم آتے ہیں، ہم دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، مصائب ہم پر آتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم پر یہ پریشانیاں آتی ہیں تو یہ جو
تمہارے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال کا اللہ جل جلالہ تمہیں اسی طرح سے دنیا میں تمہارے اوپر یہ چیزیں بھیج کر تمہیں آخرت کے عذاب سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ یہی تو بدلہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ اس لیے انسان دنیا میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ آخرت کی بڑی پریشانی سے بچ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس پر وہ جزا تو اسے ملنی ہے اچھے اور برے عمل کی، لیکن اسلام کی برکت سے اس کے اندر یہ خوبی پیدا کرتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا طرز حکمرانی کیا ہے، انداز کیا ہے؟ حضرت ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کام کر رہے تھے، مصروف تھے۔ اچانک ہی اسی دوران ہی کسی غلط کام کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی پر غصہ ہو گئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا غضب بڑھتا چلا گیا، غصہ بڑھتا چلا گیا۔ میں بھی پاس تھا، میں نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اگر آپ کی اجازت ہو میں اس کی گردن اتار دوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کی بات سنی تو آپ نے فوراً گفتگو ہی تبدیل کر دی، وہ بات ہی چھوڑ دی، اس معاملے کو زیر بحث ہی نہیں لا رہے، دوسری باتیں شروع ہو گئی، بات رفع دفع ہو گئی، آئی گئی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے یہ بات اس طرح سے تبدیل کی کہ جو میں نے بات کہی تھی میں وہ بات بھی بھول گیا کہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ کہتے ہیں ہم کام کر کے فارغ ہو کر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ قاصد آ گیا ہے، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کہ ابو بکر آپ کو یاد کر رہی ہے۔ ابو برزہ کہتے ہیں میں بھاگتا بھاگتا پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے جب ہم یہ کام کر رہے تھے اس دوران میں کیا بات کی تھی؟ آپ کہتے ہیں مجھے تو بات ہی بھول گئی۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں یاد ہے۔ کہا یاد کرو، دماغ پہ زور ڈالو۔ کہتے ہیں میں نے زور ڈالنا شروع کیا کہ اتنی باتیں کام کے دوران ہوتی ہیں، کون سی بات ابو بکر پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ حضور آپ ارشاد فرما دیں، مجھے تو بھول گیا ہے، کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کی گردن اتار دوں؟ کہاں یاد آ گیا، بالکل کہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا نعم تو کیا تو اس کی گردن اتار دیتا؟ جی بالکل، پوچھ ہی نہیں رہا تھا، آپ غضبناک تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھانے کے لیے انہوں نے بلایا تھا، فرمایا ویحک ویحک ان تلک واللہ لأحد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اختیار کہ کسی کی گردن اتار دینا، کوئی معاملہ آ جائے، حالانکہ آپ خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے منصب پر بیٹھے ہیں، خلافت کے منصب پر بیٹھے ہیں، اور اس خلافت کے منصب پر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ اب انہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ افسوس، خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے روا نہیں ہے، کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ، تدبیر،
کہ وہ جو معاملہ پیش آیا تھا اس کو اس انداز سے چینج کیا کہ صاحب معاملہ بھی بات بھول گئے. ذاتیات کو، حالانکہ یہ لوگ ذاتیات کی بنیاد پر غضبناک ہونے والے نہیں تھے، ورنہ ان لوگوں کو ان کافروں نے کتنا ستایا تھا. کسی کو سزا جب اللہ کے حبیب نہیں دے رہے تو ابو بکر تو ارحم امتی بے امتی ابا بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان ابو بکر ہے. جب اجتماعی معاملہ آ گیا، قومی معاملہ آ گیا، ایک فرد سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، غضبناک بھی ہے، لیکن کتنا اختیار استعمال کرنا ہے، حکمران نے کتنا اختیار استعمال کرنا ہے، وہ کتنا آرڈر جاری کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رہنمائی دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. انہیں بلا کر الگ ہی بات سمجھائی کہ بھائی اب یہ کسی کے لیے روا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں اختیار کر سکتا. تو یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال، خوبی، کہ جنہوں نے امت کو بھی جوڑا اور امت کے ہر فرد کو بھی جوڑا، ہر ساتھ رہنے والے کی تربیت کی، اس کے اندر وہ خوبیاں منتقل کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ان کے اندر منتقل ہوئی تھی. تو سوسائٹی کو اچھے لوگ دینا، سوسائٹی کو باکمال لوگ دینا، اصل چیز تو یہ ہوتی ہے. آج دیکھیں ہم یہاں موجود ہیں، ہم اپنی نسل کو کیا دیں گے، اپنی اولاد کو کیا دیں گے، اپنے ساتھ رہنے والوں کو کیا خوبی منتقل کریں گے. اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اندر یہی تو خوبی تھی. وہ باکمال لوگ تیار کر رہے تھے کہ جو ساتھ موجود ہے اس کے اندر وہ خوبیاں منتقل کر رہے ہیں. ٹیچر بن کر، معلم بن کر، محبت سے، جذباتیت نہیں، انتقام نہیں، اسے منتقم نہیں ہونا چاہیے جو تعلیم دے رہا ہوتا ہے، اسے غضبناک نہیں ہونا چاہیے جو تعلیم دے رہا ہوتا ہے، وہ چاہے سوسائٹی میں جس جگہ بھی بیٹھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ واقعات ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ ہم کتنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، کیسی زندگی گزار سکتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری باتیں، خطبے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بیان کیا کرتے تھے. مختصر بات ہے ابو بکر صدیق کی، کوئی لمبے چوڑے وعظ و نصیحت کی باتیں نہیں. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 سال کے بعد اس مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں آپ کی آنکھیں تر تھیں، آنسو بہ رہے تھے، غم تھا اللہ کے حبیب کا دنیا سے اٹھ جانا، اس وجہ سے رو رہے. اور آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی وہ باتیں پھر دہرائیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الناس لم یعطوا فی الدنیا خیرا من الیقین والمعافات. سنو، دنیا میں انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں، جو انعام ملتا ہے، ان میں سے 2 چیزیں ایمان اور عافیت. فرمایا یہ ایسی نعمت ہے کہ ان 2 چیزوں کو انہیں ضرور اختیار کر لینا چاہیے، جسے ایمان مل جائے، جسے سلامتی مل جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ وَالْبِرِّ، اور تم سچائی اور نیکی کو اختیار کر لو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، یہ 2 چیزیں جنت میں ہوں گی.
اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ وَالْفُجُورَ، جھوٹ اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو. کیوں؟ فَإِنَّهُمَا فِي النَّارِ، یہ دو چیزیں جہنم میں ہوں گی. یعنی جس کے اندر جھوٹ ہوگا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ جھوٹ خود جہنم میں ہے. جس نے گناہ کو اختیار کیا، گناہ جہنم میں ہے تو یہ بھی جہنم میں جائے گا. جس نے سچ کو اپنایا، سچ جنت میں ہے تو سچا بھی جنت میں ہوگا. جس نے نیکی کی بنیاد رکھی، نیکی جنت میں ہے تو یہ بھی جنت میں ہے. جسے دنیا میں ایمان مل جائے، عافیت و سلامتی مل جائے، وہ خوش بخت و خوش نصیب ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے یہ دو نعمتیں میسر آ. تو میرے دوستو دیکھیں کیسی زبردست گفتگو، کس انداز سے انتہائی مختصر اور جامع ترین باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے. تو ہمیں ان چیزوں کو حرز جان بنانا ہے، ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں منتقل کرنی ہیں. ابو بکر کی خوبیاں ہمارے اندر بھی ہیں. جس طرح ابو بکر نے سوسائٹی کو جماعت دی، طاقت دی، عقل مند لوگ دیے، ہمیں بھی وہ جماعت، طاقت اور عقل مند لوگ تیار کر کے سوسائٹی کو دینے ہیں، تاکہ آئندہ آنے والا دور ہماری سوسائٹی کا تابناک ہو سکے. اگر اس کو چلانے والے اچھے لوگ ہوں گے تو سوسائٹی تابناک بنتی جائے گی. نالائق لوگ ہوں گے تو پھر سوسائٹی تباہ اور برباد ہو جائے گی. ہمارے فیصلے ہمارا مستقبل طے کرتے ہیں. 40 سال پہلے ہم نے جو فیصلہ کیا، آج ہم اس فیصلے کی وجہ سے رو رہے ہیں. ہماری ان بڑے لوگوں نے مل کر جو فیصلے کیے تھے، آج نتائج کیا ہیں؟ دشمن کے ہاتھ میں کھلونا بنا دیا، خود کو بھی اور پوری امت کو بھی. اللہ جل جلالہ ہمیں عقل و تدبیر نصیب فرمائے، درست فیصلے کرنے کی قوت و صلاحیت نصیب فرمائے، دین کا مکمل شعور عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو، آخرت میں بھی سرخرو ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.